بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوا ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا وہ شخص مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور اس نے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام نے بتایا کہ ہمارے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چھاؤں سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر وہ اس خیمے کے اندر آپ سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں اور کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ حضور نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی اور ایمان کی دعوت دی۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور میرا کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے لگائیں گے۔ چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی چرواہا ہوں اور میں سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے لگائیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ تابانی سے بدل دے گا اور اللہ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو، نہ تو اس وقت نہ تو کوئی نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں اور زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت صرف ایک عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے اور وہ جہاد ہے۔ اس چرواہے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو صورتیں ہوتی ہیں، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری ایک ضمانت لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت کی ضمانت لیتا ہوں، اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دے گا۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چنانچہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریاں واپس کرنے کے بعد جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی حضور لشکر کا جائزہ لینے لگے تو ایک جگہ آپ نے دیکھا صحابہ اکرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ آپ گئے اور پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ جنگ میں جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم نہیں جانتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، لیکن میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں لکھ دیا ہے اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے بدل گئی ہے۔ پیارے دوستوں اندازہ کریں کہ اگر
کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم کا غلام بن چکا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں بھی دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔